جاتی ہے، نہ آئین میں ہے، نہ بنیادی حقوق میں ہے، نہ انسانی حقوق میں ہے، نہ دنیا کے کسی قانون میں. یہ جو ہے یہ صرف ظلم جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے. یہ 9 مئی سے 9 فروری میں آ کے منتج ہوتا ہے. ہم نے تو کہا ہے کہ ایک کمیشن جو ہے جو بٹھایا جائے، ہائی پاور سپریم کورٹ کا کمیشن جو اس چیز کو دیکھے. 45 سال ہمیں انتظار نہ کروائی جائے. بھٹو کے کیس میں 45 سال بعد انہوں نے کہا ہے کہ ناانصافی ہوئی. تو ہمارا بھی جو عمران خان کو پاور سلاسل کیا ہوا ہے، اس کا بھی جو ہے بالکل ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن کی. کیا 9 مئی بھی ایک آرکیسٹرڈ ڈرامہ تھا جو صرف ایک اور افضل عزیز قائد کو جو ہے عوام سے منقطع کر کے اس کی پارٹی کو جو ہے بکھر کر کے بکھیرنا مقصود تھا. اور جیتی ہوئی پارٹی 8 فروری کی جو ہے وہ 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے اس کو جو ہے ایسے پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور جو ہارے ہوئے ہیں ان کو وزیر اعظم بنا کر اور بندر بانٹ سارے ریاستی عہدوں کی کر دی جاتی ہے. یہ عوام کے خواہشات کے خلاف ہے یہ ایوان جو بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس ایوان کی تقدس اسی چیز پر محیط ہے. یہ منتج ہے کہ عوام کے نمائندے وہاں بیٹھے ہیں، عوام کی وہاں ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کے اور مستقبل کا فیصلہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر چور ڈاکو لٹیروں کو اپنی دن دولت یا طاقت کی وجہ سے ان کو جبری جتا کر اور ان کو جو ہے تاج پوشی کروا دی جائے تو یہ قوم اور ملک نہیں مانے گا، اور اس طرح سے نہ حکومت چلے گی نہ ریاست کا. سر مقاصد کیا ہو سکتے ہیں عمران خان کے اس کو لگانے کے مین مقاصد کیا لگتا ہے کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ ہمیں پہلے انہوں نے جو ہے بطور پارٹی کے انہوں نے منہدم کرنے کی کوشش کی. آفرین ہے، صد آفرین عوام کو، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے جا کے کینڈیڈیٹ بھی ڈھونڈا ہے اور جنہوں نے سمبل بھی ڈھونڈا. چیئرمین صاحب کی اجازت سے آج کے اس کیس میں چیئرمین صاحب کا اور عمران احمد خان نیازی صاحب کا وکیل تھا، تو لہٰذا ان کی اجازت سے میں آپ سے ہم کلام ہوں. آج پنجاب حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو ہم نے چیلنج کیا تھا جس کے ذریعے عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگائی گئی تھی. آج اس میں سماعت ہوئی، آپ کے کچھ دوست وہاں پہ موجود تھے، اور عدالت نے جو ہیں تمام کیس کا باریکی سے جائزہ لینے کے بعد اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو سننے کے بعد یہ قرار دیا ہے کہ چونکہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک حکم نامے کے ذریعے اور جیل حکام کے کنسنٹ سے 2 ایام ملاقاتوں کے لیے رکھے تھے، اور وہ ملاقاتیں ہر حالت میں ہوں گی. اور آج بھی شیڈول ڈے ہیں، منگلوار اور جمعرات. تو آج کے دن جو ملاقات ہیں وہ ملاقات ہوگی، اور ان احکامات کا آئی سی اے پہ کوئی اطلاق نہیں ہوگا اور نہ ان ملاقاتوں کو روکا جائے گا. تو لہٰذا آج عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ جو نئے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں، میں نے سینیٹرز، اور ان کی بہت ساری کنٹمپٹ پٹیشن بھی پینڈنگ ہے، اور جیل حکام کو بھی اس حوالے سے انتظامی مسائل کا سامنا ہے. تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ خان صاحب سے مشاورت کے بعد آج یا کل کسی روز جیل حکام کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایس او پی پہ منظوری دیں گے کہ نئے لوگوں کی ملاقات کا طریقہ کار ہم وضع کر سکیں، تاکہ وہی لوگ خان صاحب سے مل سکیں جن کے ساتھ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہر ایک آدمی ریٹ جو ہے عدالت میں دائر کریں کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں اور خان صاحب کی اس میں کنسنٹ نہ ہو. تو لہٰذا ایس او پی بھی آج خان صاحب سے ملنے کے بعد آج بیرسٹر گور صاحب، میں عمیر نیازی صاحب اور رانجھا صاحب، ہم 4 وکلا خان صاحب سے ملیں گے. 3 بجے ہماری ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ جو بھی آگے پیش رفت ہوگی پھر آپ کو آگاہ کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آخر میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی جو ہے نا تھوڑی سی جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں اسد تور کی والدہ بول رہی ہوں. میرا بیٹا 10 دن ایف آئی اے کے تحویل میں رہا، اب وہ ہڈیالہ جیل میں 7 دن سے ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ میرا بچہ کس حال میں ہے، کیسا ہے، نہ کوئی ہمیں ملاقات کرنے دیتے ہیں. ہم ہائی کورٹ سے آرڈر بھی لے کے گئے تھے تو ہڈیالہ جیل والوں نے ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی. برائے مہربانی چیف جسٹس صاحب، آپ اس کیس کی
के मुतल्लिक सोचे कि जब ये आपने भी कहा था ना कि ये केस बनता ही नहीं है, तो असद के ऊपर ये केस क्यों बनाया है, और हमारा कोई ऑर्डर नहीं गया FIA में इन्हें पकड़ने के लिए, तो आप गलत है ये FIR, तो आप इसे खारिज कर दें और मेरे बेटे को रिहा कर दें। आपसे एक माँ की पुरजोर पुरदर्द अपील है बेटे कि मेरा बेटा 15-16 रोज से मुझे नहीं मिला, मैंने नहीं देखा, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं जाने दी, वो किस हाल में है, क्या कर रहा है। इसलिए आप कानूनी दायरे में रहते हुए हमारी मदद करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसके लिए जो है ना, ये आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। अलबत्ता इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं और उसके मुताबिक जो है ना अभी सारा काम जो है ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल को होना है, अगर कानून को फॉलो करना है। लेकिन इसके बावजूद ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह रवैया रखे हुए हैं, तो मैं सिर्फ इससे पूछता हूँ कि तू खुदा से भी कोई डरता है? तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत भी है? तो कोई ये भी समझता है कि तुम भी जो है ना ये समझोगे कि मैंने कोई इलेक्शन करवाया है? अभी तो हाल ये है कि आप लोग यहाँ खड़े हैं, अगर किसी को मेहरबान आपने वो भी नहीं किया तो शायद आप भी उधर असेंबली में MNA बन सकते हैं। आप देख लें, आप भी थोड़ा अपनी लॉबी में भी चलाएं, आप भी MNA बन सकते हैं। अभी तो कोई वो उसकी से नहीं रही इस असेंबली की, तो कोई हम तो एहतजाजन इस असेंबली में हैं, इसको तो अभी वो रिस्पेक्ट नहीं रही है। जिस तरह जो है ना बंदरबाट की जाती है, जिस तरह ड्रामा किया जा रहा है, मुझे पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है ना कोई कमिटमेंट की गई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको एक अहम मुल्क जो है ना यूरोपियन कनाडा के बारे में कहा जा रहा है एम्बेसडर बनाया जाएगा। वो क्या एम्बेसडर होगी? देखो, इंसान जीता है तो इज्जत के लिए, इंसान की एक वकार होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। अगर इस किस्म तू करोगे तो ये एक बात बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम मुज़ाहमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे। हम हमारे यहाँ जितनी भी MNA होंगे भी, तो कोई भी वैसे हुकूमत में तो वैसे भी हम नहीं है, वैसे भी हमारी हुकूमत में नहीं है। हम 10 भी MNA होंगे ना, वो हम इस किस्म की इनके खिलाफ जो है जद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे कि याद रखेंगे इनकी गलतफहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो है बंदर बांट कर रहे हैं। इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। ये बनाना रिपब्लिक आप बना रहे हैं, ये आपको याद रखे, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि होश के नाखून ले, हम उस हद तक ना लेके जाएं कि हम तमाम ऑप्शन छोड़ें। हम इस सिमनी में इसलिए आए कि हम अब भी चाहते हैं कि कोई आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।